گرامی کا حضرات، میری آپ اور آپ کے درمیان پہلی حاضری ہے. مجھے نہیں پتا آپ کا مزاج کیا ہے، آپ نے کیا سننا ہے، میں نے کیا سنانا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ چہروں کے اندر محبت عطا فرما دیتا ہے. اللہ چہروں کے اندر محبتیں ڈال دیتا ہے. میرا انداز گفتگو ہے اردو، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ اردو میں کہیں اردو میں تقریر ہوگی، آپ پنجابی میں کہیں پنجابی میں ہوگی، آپ عربی میں کہیں عربی میں ہوگی، آپ انگلش میں کہیں انگلش میں ہوگی، آپ فارسی میں کہیں فارسی میں ہوگی. لیکن اتنا یاد رکھنا، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا رنگ ہوتا ہے. سمجھدار سوچے لوگ بیٹھے ہیں، پوری تیز کوئی نہیں کھاتا، تیز کو صرف چاول نہیں چکھا جاتا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے ذائقہ بھی. ساڑھا ایک الگ کنسپٹ بن گیا، سے سمجھتے ہیں جب تک مولوی نے جوبہ کوبا تیری اپنی دستار میں نہ پہنی ہوئے، کانت ہاتھ رکھ کے سورما لگے، اسی انہوں مولوی نہیں سمجھتے. جبکہ اب ہمیں اس دور سے نکلنا چاہیے. میں کوئی سور کا مخالف نہیں، میں تو بھی لڑی ہوتی ہے، لیکن توجہ طلب کالی کہ 50-60 سال ہو گئے سانو سورا چھوڑ دیا، اسی کیتا بھی ہے. کیا ہم نے ساری زندگی سور سننی ہے، دین کی طرف نہیں آنا؟ نماز کے مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، روزے کے مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہے. انگلش ہم نے اتنی پڑھ دی کہ انگریز کے بچوں کو پڑھانا چاہیں تو ہم پڑھا لیں گے. قرآن اتنا نہیں پڑھاتے، اپنے بچوں کو ہی پڑھا لیں. یہ نقصان کہاں سے ہے؟ یہ سر سے نقصان آ رہا ہے. خدا را یہ منبر مصطفیٰ ہے، اور اس منبر مصطفیٰ کی وفا کا تقاضا ہے. اگر آج کسی علم اور شریعت اور دین سنتے آ جاؤ، مولوی پھر بیٹھ کے علم بیان کرنے پہ مجبور ہو جاؤ. جو ہے باہر آپ چلتے ہیں انشاءاللہ. ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے روتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے جو آیا مقدسہ تلاوت کی ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور ابتدا میں ایک بات بتا رہا ہوں، کان کھول کے سن لیں. اگر آپ توجہ رکھیں گے تو میری بات سمجھ آئے گی. توجہ ایک لمحے کے لیے دائرہ نکل گئی، بات سر سے اتر جائے گی، میں ذمہ دار نہیں. ہاں جو بات میں کروں میں انشاءاللہ سمجھا کے جاؤں گا. آپ کو ایک مرتبہ سمجھ نہ آئی، میں دوسری مرتبہ سمجھاؤں گا. آپ کو 10 مرتبہ سمجھ نہ آئی، میں 10 مرتبہ سمجھاؤں گا. لیکن شرط یہ ہے توجہ میری طرف ہونی چاہیے. سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ. حروف شریف کی گزارش کی، چلو میں اردو میں ہی کرتا ہوں، انشاءاللہ پنجابی کا بیچ میں تڑکا رکھنا تاکہ تو ہم گل سمجھ آ جائے. ابتدا دے کر درود و سلام کی میں گزارش کی تھی، کسی نے پڑھیا ہے، کسی نے نہیں پڑھیا، کسی نے اونچی پڑھیا، کسی نے بلند آواز میں پڑھیا، کسی نے دل کے اندر پڑھیا. یاد رکھو درود و سلام کی بڑی فضیلت ہے. راوی نے شہنشاہ وفا، دلدار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یہ پھر کچھ دے تو صاحب مزار مصطفیٰ، جس میں کائنات ابو بکر صدیق کہتی ہے میرے مصطفیٰ ہم سفر. شہنشاہ وفا، دلدار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، صاحب مزار مصطفیٰ. آپ روایت نقل کرتے ہیں فرمان احمد اللہ کا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اتنا چھیتی پانی آگ کو ختم نہیں کرتا جتنا چھیتی درود و سلام کرتے گئے گناہوں کو ختم کر جاتا ہے. جو ہے میں ذمہ دار ہوں. اتنا جلدی پانی آگ کو ختم نہیں کرتا جتنا جلدی درود و سلام کرتے گئے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ ایمان ہے جو پڑھو گا صلاۃ و سلام علیہ وسلم. حضرات نے بکار تلاوت کرتا ہے مقدسہ کی طرف آ رہا. ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح من تزکا. 3 الفاظ ہیں اس آیت مقدسہ کے اندر. قد افلح من تزکا، ایک ہے قد، دوسرا ہے افلح، تیسرا ہے تزکا. لفظی ترجمہ پیش کر رہا ہوں. قد کا معنی ہے تحقیق. کیا معنی ہے؟ تحقیق. عربی گرامر کا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، قرینہ ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے کہ جب بھی ماضی کی ابتدا میں لفظ
افلاح، افلاح یعنی فلاح مانا کامیابی، جانتے ہو نا فلاں بندہ فلاح پا گیا جی، فلاح کا مانا کامیابی۔ آگے ہے تزکا، تزکا نکلا ہے زکوٰۃ سے، اور زکوٰۃ کا مانا ہے پاک، زکوٰۃ کا کی مانا ہے پاکیزگی۔ کہتے ہیں نا یار مال دی زکوٰۃ دیو مال پاک ہو جائے گا، توجہ ہے؟ یہ تھا لفظی ترجمہ، میں نے ایک لفظ کا ترجمہ کر دیا۔ اب میں با محاورہ ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ گرامی قدر حضرات، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا معیار بتا رہا ہے، کامیابی کا معیار بتا رہا ہے۔ آج ہر بندے کی کوشش ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر بندے کی کوشش ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ اس دوڑ کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں، بلکہ ہر بندے کا اپنا کنسیپٹ ہے، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے۔ ایک کہتا ہے علم والا کامیاب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یار دولت والا کامیاب ہے، تیسرا طبقہ اٹھے ہونے کا نہیں یار حسن والا کامیاب ہے، چوتھا طبقہ اٹھے ہونے کا نہیں یار طاقت والا کامیاب ہے۔ یہ چار جملے ذہن میں رکھنا، انہیں کے ارد گرد بیان ہوگا۔ ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے۔ ایک نے کہا علم والا کامیاب ہے، علم کے مدارج کو طے کرنے والا، یعنی بندہ میٹرک کرے، ایف اے کرے، بی اے کرے، ایم اے کرے، ایم فل کرے، پی ایچ ڈی کرے، ڈاکٹر پڑھے، علم کے مدارج کو طے کرنے والا کامیاب ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں یار دولت پیسے کو سلام ہے، پیسے کو سلوٹ ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں،
فرعون، حامان، قارون، بڑے بڑے کافروں کے نام ہیں۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ قارون نے خزانے کی چابیاں 70 اٹھ چک دے سن۔ جس کے خزانے کی چابیاں 70 اٹھ کے چک دے وہ خزانے کا عالم کی ہوئے گا۔ مگر آپ جانتے ہیں حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کل قیامت والے دن قارون اور اس کا خزانہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ پتہ چل گیا دولت والا بھی کامیاب، دولت والا بھی کامیاب۔ اچھا یار مسجد مدینہ کے اندر آنے والے ہو، ایک جملہ فی الفور میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، مگر جملہ بڑا حسین ہے۔ اگر تسی داد دے تو میں جملہ پڑھا میں پھر کرا رہا ہوں۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کل قیامت والے دن قارون اور اس کا خزانہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ پتہ چل گیا دولت والا کامیاب نہیں۔ اور میں جملہ پڑھنے لگا، اگر میرا جملہ تیرے سینے دل کے اندر اتر جائے تو پھر کنجوسی نہ کریں، یہ بھی سبحان اللہ بولی کہ مسجد مدینہ کی دلوں دیوار گواہ ہو جان۔ حضرات توجہ، اگر دولت والا کامیاب ہوتا تو قارون کی یوں ذلت اور رسوائی نہ ہوتی، اور ایک ناکام ہوتا کہ حلیمہ سعدیہ کے ڈنکے نہ بجتے۔ جو ہے کیا تھا حلیمہ سعدیہ کے پاس؟ ایک ڈاچی جو چلتی نہیں ہے، گھر ہے مگر چراغ نہیں ہے، بکریاں ہیں مگر دودھ نہیں ہے، مگر جدو سونا آیا جدو سونا آیا کیڑی ڈاچی چلتی نہیں سی ہن روکتی نہیں ہے۔ پہلے گھر چ چراغ نہیں سی ہوندا، ہن انج دا چراغ ہوندا ہے۔ آنڈیاں گوانڈ آ کے کہیں حلیمہ تو بے خرچ ہو گئی ہے، فضول خرچ ہو گئی ہے۔ پہلے چراغ نہیں سی ہوندا، دیوا نہیں سی جلدا، ہن ساری رات چراغ جلا رکھنی ہے، فضول خرچ ہو گئی ہے۔ وہ کہتی میں تو چراغ جلاؤندی نہیں، جدوں دا سونا آیا ہے، جدوں دا سونا آیا ہے وہ مسکراندا ہے، بس گھر نوروں نال نور ہو جاتا ہے۔ پہلے بکریاں ہے سن مگر دودھ نہیں سی، ہن آنڈیاں گوانڈاں نوں وੰਡਦੀ پھردی ہے۔ رات میں جو پتہ چل گیا اگر دولت والا کامیاب ہوتا قارون کی یوں ذلت اور رسوائی نہ ہوتی، غریب کا کام ہوتا کہ حلیمہ سعدیہ کے ڈنکے نہ بجتے۔ پتہ چلیا دولت والا بھی کامیاب نہیں۔ تیسرا کون سی؟ حسن والا، شاباش۔ اوے مولوی ہوندا ہی ہوئے جڑی ایت پڑھے تے او دے تے ہی رہے، مگر بد قسمتی تے نال اسی سمجھنے مولوی ہوندا پہلا پیر ہوتا مسجد مدینہ چ ہوے تے دوسرا ہوتا لاہور ہوے تے تیسرے دا پتہ ہی نہ ہوے۔ یہی تو وجہ ہے ہم علم سے پیچھے رہ گئے، اس لیے آج ہمیں نالج نہیں ہے۔ حضرات توجہ، کی دسیا سی تیسرا؟ حسن والا۔ اچھا حسن والا کامیاب ہے، حسن والا۔ آپ جانتے ہیں ابو لہب کا اصلی نام کیا تھا؟ ہونے میں کسی کرکٹر کا نام پوچھا نا کیا چھوٹے چھوٹے بچے بھی دسن گے، ہونے کسی فلم کا نام پوچھا نا چھوٹے چھوٹے بچے دسن گے، فلاں فلم کب ریلیز ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے دسن گے، وہ جنابی ہیرو کون سی دسن گے، وہ ویلن کون سی دسن گے، کیڑے سنچ چلی دسن گے، کتنے ویو ہوئے دسن گے، کتنے لاکھ فالوور ہوئے سب کچھ دسن گے۔ اگر نہیں دسن گے تو دین کا علم نہیں دسن گے۔ وجہ بھی ہے، وجہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے توجہ نہیں کی۔ وہ ڈاکٹر سید اکبر آبادی نے کہا تھا کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بیے کیا نوکر بنے پنشن ملی اور مر گئے۔ کیا یہی زندگی کا نام تھا؟ سید اکبر آبادی نے کہا تھا جن کو انگریز کا قانون ہو ادبر ان سے اور سب کچھ مگر شرع کے احکام نہ کچھ۔ آج میں پوچھ لو اور فلاں میچ کا کدوں ہوا، فلاں فلاں کدھر چلی، سارا کچھ دسن گے، اگر وضو کا طریقہ پوچھ لو تو بابیاں نہیں آئے گا۔ وجہ ہے زکوٰۃ کے مصارف کیا نہیں آئیں گے، جمعے کے مصارف کیا نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ جن کو انگریز کا قانون ہو ادبر ان سے۔ میں کوئی انگریز کی تعلیم کے خلاف نہیں، میں خود الحمدللہ ایم اے عربیہ میں اسلامیات کیتا ہے، مگر انگریز کی تعلیم پڑھو، پہلے محمد مصطفیٰ کے غلام پڑھو، جو ہے حضور کے غلام پڑھو، سب کچھ پڑھو۔ جن کو انگریز کا قانون ہو ادبر ان سے اور سب کچھ مگر شرع کے احکام نہ کچھ، اور ریڈیو پر بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے۔ آج ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، صدر نبی ہے،
کیا ہے عبد العزا تو پتہ ہے اس کو ابو لہب کیوں کہتے سن لہب عربی چ کہتے دہتے ہوئے کوئلے کو پختے ہوئے کوئلے نو جانتے ہو اے خوبصورت بڑا سی ایدی رنگت بڑی گوری سی بلکہ پختے ہوئے کوئلے طرح رتی برابر جس طرح لال کی سرخ اے بڑا حسن والا سی تدریہ نو عبد العزا نہیں کیا گیا ابو لہب کیا گیا یعنی خوبصورت پھر کلا خوبصورت نہیں ابو لہب یعنی خوبصورتی کا باپ توجہ ہے خوبصورتی کا باپ خوبصورت تھا مگر جانتے ہو ابو لہب کی مسبت کے اندر اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل کی تھی پڑھو پارہ نمبر 30 سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب و تب کیوں سورت نازل کی تھی انہیں کیا محمد مصطفیٰ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے حضور نہیں بولے سائی نہیں بولے سائیاں در رب بولے تو سمجھ آئیے تو کاری بات میں بول سبحان اللہ نے فرمایا ابو لہب تو کہنا محمد مصطفیٰ دا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے لا بر رب ہو کے فرماتا کیا تبت یدا ابی لہب و تب تو کہنا ایک ٹوٹ جائے میں کہنا تیرے دونوں ٹوٹ جائے اور تو سنا اگر حسن والا کامیاب ہوتا تو پھر ابو لہب کی ایک مذمت ہو رہی تھی اللہ نے مذمت کرنی سی قرآن والا فرمانا سی پتہ چل گیا حسن والا بھی کامیاب نہیں ہے مدینہ مسجد کے اندر آنے والے ہو جملہ پھر عطا ہو گیا ہے یہ منبر مصطفیٰ کی برکت ہوتی ہے بعض دفعہ بندہ ایسے جملے بولتا ہے کہ اللہ عطا فرما دیتا ہے ایک جملہ پھر میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے پہلے بندے کو لے کے آخری بندے تک دائیں تو لے کے بائیں تک اگر میرا جملہ سمجھ آ جائے کہ ایک دن سبحان اللہ بولی کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے حضرات توجہ اگر خوبصورت والا کامیاب ہوتا اگر حسن والا کامیاب ہوتا چلو میں مزید پنجابی جملہ دینا تاکہ ذرا ذوق بھی تازہ ہو جائے اگر حسن والا کامیاب ہوتا ابو لہب کی یوں مذمت نہ ہوتی اور اگر کالے رنگ والا ناکام ہوتا بلال حبشی کعبے کی چھت نہ چڑھتا اگر کالے رنگ والا ناکام ہوتا تو بلال کعبے کی چھت پہ کدے بھی نہ چڑھتا سائیاں فرمایا بلال چڑھتا کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے کعبے کی چھت پہ اکھاں چتھرو آ گئے ہاتھ بند کر کے یا رسول اللہ میں صحراواں چ جانا پڑیاں رخ کعبے ول کیتا میں جنگلاں چ جانا پڑیاں رخ کعبے ول کیتا میں پہاڑاں چ جانا پڑیاں چہرہ کعبے ول کیتا یا رسول اللہ آج بلال کعبے کی چھت پہ ہے آج رخ کدھر کرے چہرہ کدھر کرے منہ کدھر کر کے اذان دے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال پریشان کیوں ہوتا ہے وہ ساری کائنات کا کعبہ یہ کعبہ ہے اس کعبے کا کعبہ میں محمد مصطفیٰ ساری کائنات کا کعبہ یہ کعبہ ہے ساری کائنات کو اس کعبے کا کعبہ ہے محمد میرا اعلیٰ حضرت بولا حاجیو آؤ بولو گے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی گرمی آئی تو پھر تو آپ خدا کے اندر لہرا کے بول سبحان اللہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا قربان جاوا بلال حبشی دی عظمت و حال تھلے کہ کاج اتے نبی دا حسن و جمال اتے و عشق تیری جدا تو صدقے کعبہ تھلے بلال اتے گرامی قدر حضرات پتہ چل گیا حسن والا بھی کامیاب نہیں ہے چوتھا تیسری طاقت والا آپ نے نام سنا ہے ہٹلر کا میسولینی کا یہ ہٹلر جیسے لوگ میسولینی جیسے لوگ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ہٹلر میسولینی طرح طرح کے نام ہیں پوری دنیا کے انہوں نے حکومت کی تھی ایسی طاقت سی منوائی ہے انہوں نے طاقت مگر آج انہوں نے کوئی نہیں جانتا مدینہ دے مؤذن بلال کو سارے جانتے میں خلاصہ کلام دے رہا ہوں پتہ چل گیا علم والا کامیاب دولت والا کامیاب حسن والا کامیاب طاقت والا کامیاب کسی کو ہو گیا ساتھی صاحب گلہ تو بڑیاں کمیاں نے پھر یہ بھی دسو کامیاب ہے کون آپ اپنے پیٹ کی گل کرنی نہیں اگر کامیاب لبنا چاہتے ہو آؤ نا اللہ دے قرآن کو پوچھ رہے ہیں قرآن کو کتاب ہے فرمایا لا رد بھی ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین خوش بھی اور کرنے کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر نہ ہو بیان علی کلی شیء قرآن ہر چیز کا بیان ہے تفسیر علی کلی شیء قرآن ہر چیز کا تفسیر نہ
میرے مصطفیٰ نے فرمایا بڑے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ سیٹ ہوئے تو سارا جسم سیٹ ہے، اگر وہ سیٹ نہیں تو سارا جسم سیٹ نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ہے کہ فرمایا دل جو ہے، مگر افسوس کہ آج ہم نفس کے بندے بن گئے، جو ہے آج ہم نفس کے بندے بن گئے، اللہ والے نہ رہے۔ جو ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا لوگوں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا تھا لا یبقى الاسلام الا اسمہ، ایک وقت آئے گا اسلام نہیں رہے گا، اسلام برائے نام رہ جائے گا۔ آج اسلام برائے نام ہے، دیمہ دلی نام کیے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام اسلام کا ہے مگر نظام بڑے سامنے، اسلام برائے نام رہ گیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا لوگوں لا یبقى القرآن الا رسمہ، ایک وقت آئے گا قرآن نہیں رہے گا، قرآن کی رسم رہ جائے گی۔ آج قرآن کی رسم رہے گی، قرآن رسمی طور پر پڑھیا جا رہا ہے۔ ہاں میں دلیل دیتا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں، ساڑھے کسی بڑے بابے دی بزرگ دی جان کا نہ نکلن نہیں ہوئے، روح نہ نکلن نہیں ہوئے، اسی دوڑ کے قاری صاحب کو جانے ہیں، قاری صاحب جلدی نہ لانا، ابا جی دی روح اٹکی ہے، ذرا سورہ یاسین سے پڑھو تاکہ روح نکلن سے آسانی ہو جاوے۔ قاری صاحب نے وضو کیتا ہے، جلدی نال پہنچے نے، ابا جی دے نال کہے کہ سورہ یاسین پڑھیے، ابا جی دی روح نکلی ہے۔ شاعر بشر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے روح تڑپ لی ہے۔ فرمایا نانا میری طرف سے جو کبھی پنکھا نہیں چلانا بھائی، عشق مصطفیٰ کی گرمی تو ہے۔ ذرا توجہ، ابا جی دی روح نکلی ہے تو ڈاکٹر اقبال دی روح تڑپی ہے۔ فرماتے ہیں پابندی و صوفی و ملا اسیری حیات حکمت قرآن اگیری با آیات پشتوا کار جزئی نیست کہ از یاسر او آسا ممیری۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے بندہ خدا، قرآن تیرے لیے منارہ نور بھی تھا، قرآن تیرے لیے مشعل راہ بھی تھا، قرآن کے اندر تیرے لیے زندگی گزارنے کے گور ہائے نمایاں بھی سن، مگر تو قرآن تو صرف مرنا ہی سکھیا ہے۔ توجہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھو تو مر جاؤ۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کاش جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے اسی قرآن سے تو نے جینا سیکھ لیا۔ ہاں جی، اسی قرآن سے تو نے جینا سیکھ۔ اچھا پھر کیا ہوا بابا جی ضرور نکل گئی، جنازہ ہو گیا، ہن کل خانے کا ٹائم ہے، ہن مدارس کے مدرسے کے اندر بس جانا ڈاکٹر حضرات میرے قاری صاحب بول رہے ہیں، جی قاری صاحب بول رہے ہیں، میرے والد صاحب کی کل خانی پڑھے ہوئے قرآن مل جائے گی۔ میں قائلہ لے لینے چاہیے، مگر جہاں پر میں توجہ دلوانا چاہنا اور بندہ خدا پاک ٹر گیا ہے، حالے پڑھے ہوئے لبنا بنا تو خود کیوں پڑھنا ہی؟ توجہ ہے، خود نہ پڑھنا ہے۔ حضرات توجہ، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، مرد طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلال نہ توجہ ہے، رہ گئی رسم اذان۔ چلو میں سادہ مثال دینا، میں نے دوستوں نے کیسی پنجابی کی تجھے کر دیے تقریر، میں سادہ مثال دینا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ دو بندے مسجد میں لڑتے پہنے، ایک کہتا میں اذان دینی ہے، دوسرا کہتا میں دینی ہے، وہ کہتا میں پہلے آیا، وہ کہتا میرا سال لمبا ہے، وہ کہتا میں ٹائم بھی زیادہ طرح تو دینا، وہ کہتا میرے مخارج اچھے نے، دونوں لڑتے نے پہ، ایک کہتا میں دینی، دوسرا کہتا میں دینی۔ اچانک کی ہوا بجلی چلی گئی، وہ کہتا میں تو دے، وہ کہتا نہیں تو پہلے آیا سب، یہ کیا ہے؟ تسی لوگوں کو سنانی سی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہی۔ بولو گے نہیں بولو گے، کیونکہ تسی کان کے ہاتھ رکھ کے سورہ لے سنانا لے بندے جے۔ حضرات توجہ، خدا را اے میرے بندے ہاتھاں دی لاج رکھو، اس کام چ نکلو، شریعت بناؤ، دین بناؤ، تبلیغ بناؤ، نالج بناؤ۔ خدا را اللہ اکبر، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ آپ آکلو کیڑی پیاری مسجد ہے، کیڑی پیاری مسجد ہے، مگر نمازی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی مسجد کو، ڈاکٹر اقبال نے فرمایا مسجد کو بنا دی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا قرآن پاک کی برسوں سے نمازی پاک۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسجدہ دی زینت اے ٹیل تے پتھرہ دے اندر نہیں، اور مسجدہ دی زینت ایشیا دے اندر نہیں، مسجد دی زینت خوبصورت ٹیل، خوبصورت قالین تے خوبصورت موج نہیں، مسجدوں کی زینت نمازیوں کے سجدوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ کیا وہ وقت تھا جب مسجدیں کچی ہوتی تھیں مگر نمازی پکے ہوتے تھے؟ آج مسجدیں پکی ہوگی مگر نمازی
وجہ ہے آج ذلت و رسوائی ہمارا ہی مقدر کیوں بن گئی؟ ڈاکٹر اقبال کہا وہ نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی مستیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جو بے سر بس سجدہ ہوا ذرا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ایک صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اسی سجدے کر رہے ہونے ہیں، سوچا ساڑیاں کتنا ہوندیاں، فلاں بندہ لاکھ روپیہ دے دے کام بڑھ جائے گا، فلاں کام اینج ہو جائے گا، اینج ہو جائے گا۔ یہ نماز نہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ تے حسین ورگا کر بولو گے کون ہے جو حسینی ہے؟ کون ہے جو حسینی کی شکل پر بیٹھا تو ہاتھ کھا کے بولے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ، آج فیشن کے طور پہ کیا جاتا ہے؟ فیشن کے طور پہ جی دیکھو جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہنا دین پہ چلنا تیرے لیے مشکل ہے یا حضرت بلال حبشی لیے مشکل ہے؟ آج تو کہنا دین پہ چلنا مشکل ہے، تیرے لیے مشکل ہے؟ بتا دین پہ چلنا تیرے لیے مشکل ہے یا میدان کربلا میں حسین کے لیے مشکل ہے؟ بلال حبشی تو نہیں کیا دین پہ چلنا تیرے لیے مشکل ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے پھر بولیا میں تیرے صوفے ہیں افرنگی، آج تیرے پیروں کے تھلے مخملی قالین نے کربلا کی تبدیل ریت نہیں، پھر بھی تو کہنا دین پہ چلنا مشکل ہے؟ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے ڈاکٹر اقبال کو ہر بندہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ حضرات توجہ، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے میں پہلے کیسی صرف جبے کو کہنا تکیا کرو، تیرے جبے کو بھی تکڑنا میرے ورگی پاک بھی کوئی نہیں جو بندہ۔ یہ بھائیوں کو پتا میں سفر کو آیا کہ میری دستار پہ میری پاک میں اپنی ہوگی نا تو ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ علامہ غلام حسین ساقی لکھو تو ہم پورے پاکستان کو جدا گانا دستار مل جائے گی۔ حضرات توجہ، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، رلاتی خون کی آنسو ہے، جوانوں کی تان ثانی، ہر کوئی مستے میں ذوق تان ثانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نہ دولت مسلمانی ہے، تم کو اشراف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہوگا۔ ہم خار ہوئے داری کے قرآن آج ناکامی مسلمانوں نے مقدر کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ اسی درے خدا کو بھی چھڑ دیتا، درے مصطفیٰ کو بھی چھڑ دیتا۔ آج دین پہ چلنا ساڑھے لئے مشکل ہے، تدسو بلال حبشی کی روٹی کہتے ہیں، بلال حبشی کے لیے کیا یار مشکل ہے؟ حالانکہ بلال حبشی عرب کی تبدیل ہے کہ سینے پہ پتھر ہے، پتھر کی جلا دے، امیہ بن خلف کوڑے مار رہے ہیں، مار مار کے امیہ بن خلف مار مار کے تھک جاتا ہے، مگر بلال ہے کہ مسکرا دیتا ہے۔ امیہ کہتا ہے بلال گل کی میں مار مار تھک جانا مگر تو مسکرانا ہے پیا۔ بلال کہتا ہے میں تیری مار تکا یا چہرہ یاد تکا۔ توجہ ہے، اگر 2-4 منٹ میں آج تھلے ہوتے لائے جاؤں نا تو محسوس نہ کرے جے مسافرہ معافی دے دیا جے، لیکن میں تیرے دل دے عشق کی تار کو چھڑن لگا۔ حضرات توجہ، امیہ ماردہ پیا سے نا مگر بلال مسکرانا سے۔ نابود بندہ نہ گیا نے کہ بلال کی گا لے تو روڑ تو اڑا مقام ہے، یہ کہ آہو مقام کا مقام ہے، تو شادمانی نہیں اندر ہے، تو مسکرانا ہے کیا؟ روندہ نہیں لگا پیے۔ بلال کہتا ہے سونا روندہ اس لئے نہیں، تو بہار جب برتن بناتا ہے نا تو اسے پھونک کر دیکھتا ہے کچا ہے یا پاک کے تیار ہو چکا ہے۔ بلال کہتا ہے میرا رب مجھے خرید رہا ہے۔ بلال کہتا ہے مجھے رب دیکھ رہا ہے کہ بلال عشق مصطفیٰ میں کچا ہے یا پاک کے تیار ہو چکا ہے۔ جفا عشق میں ہوتی ہے، جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، زخم پہ زخم کھا کے بھی خون جگر کے گھٹ پی اف نہ کر لگوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں ہے۔ انہیں کیا کہ میری ازمائش ہے اور مصیبتوں کے مراحل میں جب بلال حبشی اللہ کی رضا پر راضی ہے تو مقام کیا ملتا ہے؟ پھر مصطفیٰ فرماتا ہے بلال کون سا عمل کرتا ہے؟ چلتا زمین پر ہے، میں تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن کے آ رہا۔ توجہ ہے، امیہ مار رہے اس میں بڑا زیادہ تو سیدنا صدیق اکبر نے تاک لے آیا۔ میرے مصطفیٰ نے بارگاہ اندر سیدنا ابو بکر صدیق یا رسول اللہ امیہ بڑا ظلم کرتا ہے بلال تے تے وہ تہاڈا عاشق انہوں خرید کے آزاد نہ کروا دئیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ ابو بکر اس کو آزاد کرو۔ توجہ رکھنا، اگر اسے دل لینا پتھر تو نہیں، گوشت ہے، خالی نہیں، مصطفیٰ نے پاپا دے تڑپ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، فرمایا امیہ انہوں مارنا ہی پیا، خیر ہے امیہ کہندا ہے انہی دار دے تے تو خرید لا۔
بھی کرتا ہے, مزید بہت چڑھاتا ہے. وہ امیہ نے پینترا بدلا, انہیں کہا میں ڈبل لوں گا, اور میں ڈان انہیں کہا ہے ابو بکر صدیق خریدار نے موڑے تھے, انہیں کہا میں ٹرپل لوں گا, آپ نے فرمایا ڈان ہے. انہیں کہا میں جب 4 گنا لوں گا, آپ نے فرمایا پھر بھی ڈان ہے. اور تسی پھر بھی سبحان اللہ نہیں بولے, بولو یا سبحان اللہ. انہیں کہا میں 5 گنا لوں گا, اتنا سونا لوں گا, اتنا چاندی لوں گا, اتنے درہم دینار فلاں فلاں, آپ نے فرمایا سارا کچھ قبول, ڈان ہے. اتنی 5 سال بندے کٹھے ہو گئے, انہیں کہا کی گل ہے بھیا بولی تو نہ پھر. اب بکر صدیق ڈان کرتا ہے تو کیا کہ جانا ٹوٹے چھتر طرح بدی تو میرے 4 سودا کر. اور بھائی پانڈے کا منہ کھلا ہوئے تو کتے نو حیا کر لینی چاہیے. انہیں کہا چل سودا کر, وجہ سودا طے کرایا. ابو بکر صدیق نے منہ منگی رقم دی تھی, منہ تے ماری امیہ دے لے کے جان لگے نا تے پچھو امیہ میرا طرف بولیا, کہتا ہے ابو بکر میں ہے, کہتا سنیا سی مکے دے بڑے بڑے تاجر ہو, آج گھاٹے دا سودا کیتا ہے. مکے دے بڑے بڑے وقت ہو رہا ہے تو مکمل کر رہا, مکے دے بڑے بڑے تاجر کو آج گھاٹے دا سودا کیتا جے. آپ نے فرمایا تو کہنا گھاٹے دا سودا جیسے جب تینوں لٹیا ہے. چلو ٹھیک ہے, میں مزید جملہ دیتا شاید تھوڑے منہ تو ہاتھ ہٹ جان تو سبحان اللہ آ جائے. حضرات توجہ, آپ نے فرمایا تو گھاٹے دا سودا کرنا ہے, فرمایا میں بڑے بڑے سودے کیتے ہیں پر جیسے جب تینوں لٹیا ہے آج تک نہیں کسی نے لٹیا. رقم دے کے چلنا ہے. ایک کالا حبشی غلام رانگے دا کالا, ہونٹے دے موٹے, ناکے دی جھپڑی انہیں ہے کی. فرمایا چپ کر جا, یہ نہ دیکھ اس کا رنگ ہے کالا, میں جملہ مکمل کر رہا ہوں, اگر جملہ اچھا لگے تو ہاتھ بھی اٹھا لینا, سبحان اللہ کا نعرہ بھی لگا لینا. ابو بکر کہنے لگے یہ نہ دیکھ اس کا دل ہے کالا, وہ یہ دیکھ اس کے دل میں ہے کالی کملی والا. اس کے دل میں ہے کالی کملی والا. گل ود جائے گی, میں ڈب جاواں گا تو کھب جاواں گا. میں اس طرح بندہ, سانو دنیا داری نہ لالچ نہیں, مگر توجہ رکھو, آج اگر ساڈے لیے دین تے چلنا مشکل ہے, سوچ حسین ضرور کی تھی. حسین تے نہیں کیا دین تے چلنا مشکل ہے, سب کچھ قربان کر دیتا, سب علی اصغر قربان, علی اکبر قربان, اور محمد قربان, اکبر دی جوانی قربان, عباس دے بازو قربان, سارا کچھ. یار مینوں دسو میدان کربلا دے اندر کیڑا ظلم و ستم ہے جڑا حسین تے نہیں ڈایا گیا, لیکن پھر بھی اللہ کی رضا ملی. ہمارے قدرت حسین میں علی اکبر لگا, آج کی مولا حسین راضی, میں علی اصغر لگا, آج کی مولا حسین راضی, میں قاسم لگا, مولا حسین راضی, میں عباس لبر داد بات لگا, مولا حسین راضی. آواز قدرت حسین جدو میں علی اکبر کی جوانی لگا تو زبان لگے گا میں راضی, میں علی اصغر کی معصومیت لگا تو زبان لگے گا مولا میں راضی, میں قاسم کا سیلا لگا تو زبان لگے گا مولا میں راضی, میں عباس تو زبان لگے گا مولا میں راضی. آواز قدرت حسین جدو تیری جان لگا تو میری رضا کا اظہار کیسے کرے گا, ہاتھ بند کر کی مولا, عباس چلا جائے گا, قاسم چلا جائے گا, اصغر چلا جائے گا, اکبر چلا جائے گا, اون چلا جائے گا, محمد چلا جائے گا, سارے چلے جائیں گے. حسین زبان سے کہتا رہے گا مولا میں راضی, مگر باری تعالیٰ جب حسین کی باری آئے گی سر دھڑ سے الگ ہو کے نیزے کی نوک میں چلا جائے گا. حسین تیرے قرآن کی تلاوت کر کے پھر بھی تیری رضا کا اظہار چشمہ تھا جس کے فیض کا جانے کدھر گیا, کشتے نبی تھی جس کی سوالے کدھر گیا, نوکے سنا پہ جس نے سنایا کلام حق, قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا. آج قرآن میں جو تلاشی ہے میں تو کوئی نہیں پڑھے جن حسین پڑھ گئے, مگر ساڑھا قرآن نال کی تعلق ہے, ساڑھا تعلق ہے جدو اس ماں بہن بیٹی کوئی بیاہ نہیں ہوئے تو اس کو سائے دے تھلے کر کے جانے ہیں, اچھی گل لے جانا چاہیے, مگر بعض اوقات وہ گڈی چ بھول جاتا ہے, تو جب گڈی چ آ جائے تو پھر اچھی رکھ کے الماری کی زینت ہو جاتا ہے جتنے ہاتھ ہی نہ پہنچے. بندہ خدا یہ میرے بندے ہاتھ خدا دے, نفس کے بندے نہ بنو, اللہ کے بندے بنو, اللہ کے بندے بنو. جو نفس کا بنا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, جو اللہ کا بنا, جو اللہ کا بنا انہوں نے آج بھی ڈیوے بولتے ہیں. چلو 1.5 منٹ ایک میں دلیل دے دینا کہ نفس کے بندے کا کی حال ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے کا کی حال ہوتا ہے. لاہور چلے جاؤ راوی کے کنارے تمہیں 2 بازار ملن گے, سن 47 تو پہلے کی گل کرنا, لاہور کے بچوں راوی پہ نکلتا ہے نا, چلے جاؤ 2 بازار ملن گے راوی کے کنارے, ایک نفس کے بندے کا ہے, ایک اللہ والے کا ہے. جڑا نفس کا بندہ ہے وہ نام ہے مقبرہ جہانگیر. جہانگیر بادشاہ کا نام ہے, ایسا
مگر جان دو اس کی اپنی بیٹی زیب النساء اس کا نام ہے، اس نے دیوان لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، اس نے باپ کی چوری کتاب لکھی ہے، وہ اس نے وہ نام لکھا ہے دیوان مخفی، کہ اس کی جہانگیر بادشاہ کی بیٹی نے اس دیوان کے اندر ایک شعر لکھا ہے جڑا آج کی مقبرہ جہانگیر تے لکھا نظر آتا ہے، انہوں نے کہا پر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے دلے نئے پرے پروان نہ سوزد نئے سدائے گل ملے فارسی میں ترجمہ کر کے تیرے ذہن کو مانگا توجہ رکھی، وہ دی اپنی بیٹی نے شعر لکھا ہے، آج بھی انہیں مزار تے لکھا نظر آتا ہے، وہ کہتی ہے پر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے دلے نئے پرے پروان نہ سوزد نئے سدائے گل ملے، وہ کہتی ساڈے غریباں دے مزاراں تے کنے آنا ہے، کنے آ کے محبت نال ہاتھ اٹھا کے دعاواں منگنیاں، کنے آ کے محبت نال دیے جلانے، کنے آ کے محبت نال پتیاں دی شامل کرنیاں، آج میرا چیلنج ہے پاؤں کھڑی ہے میری مدینہ مسجد دے آنے والے ہو، آج بھی مقبرہ جہانگیر تے چلے جاؤ، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جوتے پہن کر دربار کو روندتے ہوئے تو نظر آئیں گے، مگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ دنیا پرست سی، نفس دے بندہ سی، ایک مزار راوی دے کنارے یہ نفس دے بندے دا ہے، ایک مزار اللہ والے دا اور میں مانڈ کرنے لگا چلو اللہ والے دا میں نام ہی لما کا شعر پڑھا گا، جڑا بندہ لاہور گیا ہے نا وہ اگر سمجھ جائے تو پھر ہاتھ بھی چوک لینا، ایک نفس کے بندے کا ہے، دوسرا اللہ والے کا ہے، ایک شعر ادھر لکھا ہے ایک شعر ادھر لکھا ہے، ادھر لکھا ہے بر بازارے ماں غریباں نئے چراغے نئے دلے نئے پرے پروان سوگند نئے سدائے گل ملے، ہن ویکھنا کیڑے بندے دا ہاتھ تھلے رہندا ہے، کیڑے بندے دی زبان بند رہندی ہے، ادھر نفس کا بندہ تھا، نفس کے بندے کے مزار پہ شعر لکھا ہے، اللہ والے کے مزار پہ شعر لکھا ہے، ادھر لکھا ہے بر بازارے ماں غریباں نئے چراغے نئے دلے نئے پرے پروان سوگند نئے سدائے گل ملے، ادھر لکھا ہے گانج لوگ شعر ہے ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، ہوتی ہیں دعائیں قبول، ہم تو مائل کا کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی راہ دکھلائیں جسے راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہاں جی تو قابل پہ ہونا وہ ہوتا ہی نہیں، تو آتا صحیح نہ ہوتی کو دیتا جانے چھوٹے صحیح، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اقبال کی ساری شاعری پڑھو نچوڑا نکلتا ہے کہ محمد سے وفات کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کرم تیرے ہیں، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد علیہ وسلم سنت ادا